بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آئیے محبت زندگی ہے کا نیکسٹ پارٹ پڑھتے ہیں۔ اسے دیکھ کر وہ بھی پرسکون تھا۔ الحمدللہ، دونوں نے بیک وقت کہا اور دونوں کی نظریں ٹکرائیں۔ خوبصورت لمحہ انہیں چھو کر گزرا تھا۔ یار گھر کب جانا ہے؟ زویا اس بار چلائی تھی۔ وہ لیپ ٹاپ گود میں رکھے زویا سے بات کر رہی تھی۔ زویا، صبح کی تم نے 20 بار کال کی ہے اور 40 دفعہ یہ پوچھ بیٹھی ہو کہ ہم نے آنا کب ہے۔ کیوں شہیر سے لڑائی ہو گئی ہے جو آج تمہیں میری اتنی یاد ستا رہی ہے؟ اللہ اللہ، یہ لڑکی بھی نا۔ اگر تجھے یاد ہو تو بتا دوں، مری شفٹ ہوئے 1 ماہ سے اوپر ہو چکا ہے۔ یار میں اداس ہو گئی ہوں، پلیز واپس آ جانا۔ اس کی آواز میں اداسی تھی۔ ابھی تو کچھ نہیں کہہ سکتی کیونکہ ہسبینڈ جی نے ابھی تک اس سلسلے میں مجھ سے کوئی بات نہیں کی۔ اچھا، آج اجتاح واپس آئے تو ضرور بات کرنا۔ وہ وہی کافی دیر سے زویا سے باتیں کرتی رہی۔ وہ شام میں کپڑے پریس کر رہی تھی جب اجتاح تھکا ہوا آفس سے واپس لوٹا تھا۔ ہم کل واپس جا رہے ہیں، اس سے کہہ کر وہ واش روم کی طرف چلا گیا۔ شکر ہے انہیں بھی واپس جانے کا خیال آیا۔ اس نے کپڑے ہینگ کیے اور اس کا بیگ دیکھنے لگی۔ آج بھی اس کے اندر باؤنٹی چاکلیٹ موجود تھی۔ لبوں پہ مسکراہٹ بکھری۔ اس نے چپکے سے نکالی۔ ساتھ پاسپورٹس بھی موجود تھی۔ ایک نظر انہیں دیکھا اور مزے سے کچھ گنگناتے ہوئے چاکلیٹ لیے لان میں آ گئی۔ شادی کیا کر دی بیٹا؟ تو شکل دکھانے سے بھی گیا؟ نیلا بیگم کے لہجے میں خفگی تھی۔ ماما 2 دفعہ چکر لگایا تو تھا، اس نے وضاحت دینا چاہی۔ خود ہی لگایا تھا، ابیہا کو تو نہیں لائے تھے نا؟ اپنے کام کے چکر میں میری بیٹی کو بھی وہاں بور ہی کیا ہوگا۔ انیلا بیگم ابیہا کی طرف بڑھی اور اس کی پیشانی پہ بوسہ دیا۔ بیگم آپ جانتی ہیں اپنے بیٹے کے کام کو آگے اس سے اور کچھ نظر نہیں آتا۔ بیگم آپ جانتی ہیں اپنے بیٹے کو کام کے آگے سے اور کچھ نظر نہیں آتا، حسن صاحب نے کہا۔ بھائی پورے 2.5 ماہ رہ کے آئے ہیں، انوشی نے گلہ کر ہی دیا۔ ہانیہ تو منہ سیدھا کرنے کو تیار ہی نہیں تھی۔ ویسے ڈھیر ساری چاکلیٹس کس چھوٹی پیاری سی بلی نے منگوائی تھیں؟ وہ چاکلیٹس کا بیگ دکھاتے ہوئے ہنی کی طرف بڑھا۔ وہ مسکرانا چاہتی تھی لیکن غصہ اپنی جگہ تھا۔ ہماری بلی کھا کھا کے بہت موٹی ہو گئی۔ اجتاح اسے تنگ کرنے لگا۔ بھائی مجھے تنگ مت کریں۔ اب کی بار اس نے ہانی کو گدگدی کرنا شروع کر دی اور وہ کھلکھلا کر ہنس دی۔ ہانی کان پکڑ کے سوری، نیکسٹ ٹائم ایسا بالکل نہیں ہوگا۔ وہ سب کے درمیان بیٹھی ان کی گفتگو سن رہی تھی۔ ان سب کی خوشیوں کو کسی کی نظر نہ لگے، اسے اپنی فیملی مکمل لگی تھی۔ زندگی میں ہر رشتے میں محبت بہت ضروری ہوتی ہے، اس کے بنا زندگی ناگوار اور رشتے کھوکھلے ہو جاتے ہیں۔ وہ محبت کو سمجھ رہی تھی، اپنوں کی چاہت اور ساتھ کے ساتھ یہ رات اس کے لیے واقعی خوبصورت تھی۔ دوپہر میں وہ اجتاح کے پاس بیٹھی اس کو ہنس ہنس کر ہانیہ کی باتیں سنا رہی تھی اور وہ بھی فرصت نکال کر اس کو سن رہا تھا۔ ویسے شادی سے پہلے مجھے لگتا تھا کہ آپ بہت ویلے اور نکمے ہیں۔ وہ اپنی بیوی کے منہ سے اپنی اتنی اچھی تعریف سن کر ہنس دیا۔ حد ہوتی ہے یار، میں تو تمہیں پتہ نہیں کیا کیا سمجھ بیٹھا تھا، اس نے نچلا ہونٹ دباتے ہوئے کہا۔ اچھا کیا؟ ابیہا نے سرعت سے پوچھا۔ ابیہا اگر تم یہ چاہتی ہو کہ میں تم سے فلموں اور ڈراموں والے ڈائلاگ بولوں تو ایسا کچھ بھی نہیں ہونے والا، اس نے ناک سے مکڑائی۔ بتائیں نا جو بھی تھا، لیکن وہ سننا چاہتی تھی۔ کبھی میں نے تو تم سے نہیں پوچھا یہ سب، تو پھر؟ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہہ پاتی، زویا روم میں آ کھڑی ہوئی اور کھانسنے لگی۔ کیا ہو رہا ہے بھی اکیلے رومانس؟ اس نے اجتاح کو گھورا اور ابیہا نے تو شرم کے مارے سر جھکا دیا۔ سالی صاحبہ، جھکتے مار رہا ہوں اپنی بیوی کو، آگیں آپ بھی آ کر مار لیں، اجتاح نے غیر سنجیدگی سے جواب دیا۔ آپ کی بیوی ہونے سے پہلے وہ میری دوست ہیں، چلیں نکلیں کمرے سے اور میری ڈسٹرب مت کیجیے گا، میری محبت کی دشمن، اور بیچاری شکل بنا کر باہر نکل گیا۔ ابیہا میری جان، وہ بیگ ٹیبل پر چھوڑ کر ابیہا کی طرف بڑھی اور اس کے گلے لگ گئی۔ بہت زیادہ مس کیا تمہیں، اس نے چاہت سے کہا۔ شہیر نہیں آیا ساتھ؟ اس کو بھی لے آتی، ابیہا نے استفسار کیا۔ شہیر مجھے واپسی پہ لینے آئیں گے، تمہارے آنے کا سن کر مجھ سے رہا نہیں گیا، اس لیے میں خود ہی آ گئی۔ انہوں نے شام تک ڈھیر ساری باتیں کی۔ شام کو سب نے ساتھ میں کھانا کھایا، پھر شہیر آیا اور وہ چلی گئی۔ کچھ دنوں بعد وہ سب ساتھ میں عمرہ کے لیے گئے تھے اور پورا ماہ اس نے اپنے رب کے ساتھ اس کے پاس گزاری۔ اللہ کے لیے اس کے دل میں محبت پہلے سے بھی زیادہ بڑھ گئی تھی۔ ایک احساس اس کے ساتھ ہونے اس کو ہر وقت مطمئن کیے رکھتا تھا۔ وہ ہر بار طواف اکیلے کرتی، شاید وہ اپنے آنسوؤں کا ہمراز کسی اور کو نہیں بنانا چاہتی تھی، اس لیے بھی کہ اجتاح اسے رونے نہ دیتا۔ اس کی ہر سانس اس رب کا شکر ادا کر رہی تھی۔ وہ اس قابل کہاں تھی جس قدر وہ نوازی گئی تھی۔
رب کی رحمت کی آغوش میں اس نے اپنے وجود کو پرسکون محسوس کیا اور اپنی فیملی تاب کے لیے ڈھیر ساری دعائیں کی۔ پچھلے کچھ دنوں سے زویا کا بخار اثر ہی نہیں لے رہا تھا۔ اسے فکر ہو رہی تھی کہ کال کرے اور پوچھ لے۔ کال ریسیو ہوگی۔ زویا تم ٹھیک ہو نا؟ ابیہ کی آواز فکر سے پر ہوتی۔ ہاں ٹھیک ہوں، ابھی ڈاکٹر کے پاس ہی ہو کر آ رہی ہوں۔ اچھا کیا کہا ڈاکٹر نے؟ بالکل ہلکا سا بخار ہے۔ اور وہ رکی۔ اور کیا؟ اسے بے چینی ہوئی۔ اور میری جان تم خالہ بننے والی ہو۔ اسے لگا اسے سننے میں غلطی ہوئی ہے۔ ایک دفعہ پھر کہو پلیز۔ تم خالہ بننے والی ہو؟ زویا تم سوچ نہیں سکتی میں تمہارے لیے کتنا خوش ہوں۔ اب حرم شریف جاؤں گی تو بیبی اور تمہارے لیے بہت ساری دعائیں مانگوں گی۔ رات میں اجتاب کے پاس بیٹھے وہ ہمیشہ کی طرح آج بھی اجتاب کو اپنے دن بھر کی رودات سنا رہی تھی اور خاموشی سے لیٹا اس کے چہرے سے چلکتی خوشی کو بخوبی دیکھ رہا تھا۔ ویسے آج کی سب سے اچھی بات کیا ہے؟ زویا کو کال کی تھی، اس نے بتایا کہ میں خالہ بننے والی ہوں۔ یہ تو واقعی خوشی کی بات ہے بھائی۔ بالکل میں تو بہت خوش ہوں۔ گھر لوٹ کر مہمانوں کی آمد و رفت کا سلسلہ شروع ہو چکا تھا۔ بادلوں کی سورج کے ساتھ آنگ مچولی جاری تھی۔ ہلکی ہلکی دھوپ لان میں بکھری تھی۔ اجتاب کی چچا کی فیملی ان سے ملنے آئی تھی۔ سب ڈرائنگ روم میں بیٹھے باتوں میں مشغول تھے۔ وہ معذرت کر کے اٹھ آئی کیونکہ دوپہر کے لیے بھی کھانا بھی بنانا تھا۔ اجتاب کو کچھ ہفتوں کے لیے یورپ جانا تھا۔ وہ 2 دن سے اسی پیکنگ میں لگی ہوئی تھی۔ سنو، وہی اس کو مخاطب کرنے والے الفاظ تھے۔ مجھے ایک چھوٹی سی کیوٹ سی پیاری سی ہو بہو تمہارے جیسی بیٹی چاہیے۔ وہ اپنی پسند بتا رہا تھا۔ جو کسی اور بات کی توقع کرتے ہوئے اس کے پاس جا کر بیٹھی تھی سٹپٹا گئی۔ ہائے یار، یہ تم بات بات پہ اتنا بلش کیوں کرتی ہو؟ مجھے بیٹا چاہیے، اس نے بات بتائی۔ بیٹا کیوں؟ میں نے آپ سے پوچھا کہ کیا آپ کو بیٹی کیوں چاہیے؟ پوچھ لو، میں بتا دوں گا۔ وہ بتانے کو تیار تھا۔ جب میں چلا جاؤں گا تو کیا تم مجھے مس کرو گی؟ وہ رک رک کر کہہ رہا تھا۔ ہرگز نہیں، بھلا آپ کو یاد کرنے سے مجھے کون سا ثواب ملا ہے؟ انداز دو ٹوک تھا۔ سوچ لو پھر بعد میں مجھے یاد کر کے مت رونا۔ اس نے آنکھ ماری۔ کوئی اور کام نہیں آپ کو؟ اس کے سر پہ تکیہ مار کر وہ باہر بھاگی۔ اس نے اجتاب کی فائل میں ایک چٹ رکھ دی، اس غرض سے کہ جب وہ وہاں جا کر پیپرز کھول لیں گے تو پڑھ لیں گے۔ جانے سے پہلے وہ کمرے میں آیا تھا۔ وہ صوفے پہ خاموش بیٹھی تھی۔ میں جاؤں؟ سینے پہ ہاتھ باندھے وہ اس کے سامنے کھڑا تھا۔ پوچھ رہے ہو یا بتا رہے ہیں؟ پوچھ رہے ہیں یا بتا رہے ہیں؟ سوال کے بدلے سوال تھا۔ پوچھ رہا ہوں۔ وہ سنجیدہ تھا۔ ٹکٹ کروانے سے پہلے مجھ سے پوچھا تھا، اس سے ضبط مشکل ہو رہا تھا۔ ابھی ہاں مجھے لیٹ ہو رہا ہے۔ وہ اس کے جواب کا منتظر تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ اور کہہ پاتا اس نے رونا شروع کر دیا۔ وہ جو صبح سے پتھر بنے گھوم رہی تھی، اب اجتاب کے سامنے وہ صبر کھو چکی تھی۔ ابھی ہاں، وہ آگے بڑھا اور اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لے لیا۔ اگر تم ایسے روگی تو میں نہیں جا پاؤں گا، اس نے بے بسی سے کہا۔ تم مت جائیں پلیز، لہجہ التجائی تھا۔ اس نے نظریں جھکا لی اور اٹھ کر کمرے سے آ گیا۔ اپنے فلیٹ میں پہنچ کر وہ کافی دیر یوں ہی کھڑکی کے اس پار پرندوں کو دیکھتا رہا۔ اس کے ذہن میں ابھی ابیہ کا خاموش چہرہ اور آنسوں بھری آنکھیں تھیں۔ یار مجھے اسے چھوڑ کے نہیں آنا چاہیے تھا، اسے برا لگا۔ وقت گزر رہا تھا۔ سامنے پڑی فائلز کا سوچ کر وہ شاور لینے چلا گیا۔ فریش ہو کر اپنی فائلز کو پریزنٹیشن کے لیے ریڈی کرنے کی غرض سے نیچے کارپٹ پہ بکھیر کر بیٹھ گیا۔ اس نے سب سے پہلے وہی فائل نکالی جس میں وہ چٹ تھی۔ یہ کیا؟ اس کی نظر چھوٹے سے کاغذ پہ پڑی۔ خیر، کھول کر دیکھنے میں کیا ہے؟ وہاں خوبصورت لکھائی سے کچھ لکھا تھا۔ آپ نے مجھ سے پوچھا تھا کہ آپ کے جانے کے بعد میں آپ کو مس کروں گی کیا؟ مجھے لگتا ہے مس تو بہت چھوٹا سا لفظ ہے۔ آپ نے مجھے اپنے ہر پل ساتھ ہونے کی اتنی بری عادت ڈال دی ہے کہ اب اگر میں چاہوں تب بھی اس عادت کو چھوڑ نہیں سکتی، کیونکہ کبھی کبھار عادت محبت سے زیادہ جان لیوا بن جاتی ہے۔ میری جان، میں بھی کہاں رہ پاؤں گا؟ میرے کیوٹ ہسبینڈ، جلدی لوٹ آئیے گا کیونکہ اس بار میرے ساتھ ساتھ کوئی اور بھی آپ کا شدت سے منتظر ہے۔ فقط آپ کی بیاہ۔ پہلے وہ اس پہیلی کو سمجھنے سے قاصر تھا اور جب سمجھ آئی تو فوراً موبائل کی طرف بھاگا اور کال ملا دی۔ وہ موبائل ہاتھ میں لیے اس کی کال کی منتظر تھی۔ وہ جانتی تھی وہ چٹ پڑھ کر ضرور کال کرے گا۔ نہیں اٹھاؤں گی، مجھے چھوڑ کے گئے ہیں نہ، اب نہیں وہیں پہ ترستے اپنے کام کے ساتھ۔ اس نے مسکراتے ہوئے موبائل کو دیکھا۔ میسج سینڈ کر کے موبائل وہیں چھوڑ کر چلی گئی۔ اللہ جی، یہ لڑکی بھی نہ جانتی ہے میں کتنا بے تاب ہو رہا ہوں اس سے بات کرنے کے لیے، اور ایک یہ ہے۔ وہ کافی دیر ٹرائی کرتا رہا لیکن وہ بھی ضدی تھی۔ عشاء کی نماز ادا کرنے کے بعد وہ سکون سے بیٹھی تھی کہ موبائل پھر بجا۔ اب کہ اسے اپنے بیچارے شوہر پہ ترس آیا تھا۔ تم بہت بری ہو اجتاب نے موبائل کان سے لگاتے ساتھ کہا۔ ہاں، میں نے کیا کیا؟ اتنی معصوم تو ہوں میں، اس نے بڑی رسانیت سے جواب دیا۔ اللہ بچائے ایسی معصومیت سے۔ لڑنے کے لیے فون کیا ہے کیا؟ بات بدلی۔ نہیں، محبت بھری باتیں کرنے کے لیے، اس نے اسی کے انداز میں جواب دیا۔ اگر ایسی بات ہے تو آپ کا مطلوبہ نمبر بہت تھک چکا ہے، تھوڑا آرام کرنا چاہتا ہے، مہربانی کر کے بعد میں رابطہ کریں۔ اس نے اپنی ہنسی روک رکھی تھی۔
ابیہا وہ سنجیدہ ہوا۔ اگر آپ کو بتا دیتی تو آپ نہ جاتی، بس اس لیے نہیں بتا پائی کیونکہ کام سب سے پہلے۔ آپ کام ختم کریں اور جلدی سے ہمارے پاس واپس آ جائیں۔ میں تمہیں کیسے بتاؤں کہ میں کیسا فیل کر رہا ہوں؟ تم سے دور ہونے کا دکھ اپنی جگہ اور اس نئے آنے والے مہمان کی خوشی اپنی جگہ۔ وہ خاموش تھا۔ سنو سورۃ ملک کی تلاوت سنا دو پلیز، لہجہ خواہش سے بھرا تھا۔ اچھا ٹھیک ہے سنا دیتی ہوں۔ ہاتھ میں قرآن لیے موبائل سائڈ پہ رکھ کے وہ تلاوت کرنے لگی۔ ٹھہر ٹھہر کا خوبصورت آواز اسپیکر سے آ رہی تھی۔ آنکھیں موندے وہ پوری توجہ سے سن رہا تھا۔ الحمدللہ، دونوں نے بیک وقت کہا اور دونوں مسکرا دیے۔ مجھے یہ خوشی دینے کے لیے تمہارا بہت شکریہ، وہ قدرے پرسکون تھا۔ شکریہ ایکسپیکٹڈ اب آپ کام کریں جا کر، اللہ حافظ۔ اس نے فون کاٹ دیا۔ مس یو اسکرین پہ اس کا میسج ابھرا۔ می ٹو بٹ مور دین یو۔ آنکھیں بند کیے وہ تو نیند کی گہری وادیوں میں چلی گئی۔ اگلی صبح کام والی سے سارے کام کروا چکی تھی۔ وہ بھی ہانیہ کو کوئی ٹاپک سمجھا۔ انیلا بیگم نے آج روزہ رکھا تھا، بس اسی وجہ سے وہ اپنے روم میں قرآن خوانی کر رہی تھی۔ ہال میں پڑا فون بجا۔ جب تک وہ فون تک پہنچی فون کر چکا تھا۔ وہ واپس ہانیہ کے پاس آگئی۔ کچھ گھنٹوں بعد ہاسپٹل سے حسن صاحب کے سیکرٹری نے کال کی۔ اس کی سانسیں تیز ہو گئیں۔ ماما، اس سے کہنا مشکل ہو گیا۔ وہ بھاگتی ہوئی انیلا بیگم کے کمرے میں آئی۔ ماما جلدی کریں، ہمیں ہاسپٹل جانا ہے۔ وہ بابا، اس نے گھبرائے ہوئے انداز میں کہا۔ کیا ہوا بابا کو؟ وہ آفس میں آگ لگی تھی اور بابا ہاسپٹل میں ہیں، آپ پلیز جلدی کریں۔ عبایا پہن کر وہ ہاسپٹل چلی آئی۔ حسن صاحب ایمرجنسی وارڈ میں تھے۔ اللہ جی، میں صرف آپ پہ بھروسہ کرتی ہوں، ہمیشہ کی طرح آج بھی صرف آپ سے مدد مانگتی ہوں، پلیز میری پکار سن لیں۔ بابا کو کچھ نہ ہو پلیز۔ وہ خالق کے سامنے گڑگڑا رہی تھی اور آج بھی جانتی تھی اس کا رب اسے ناامید نہیں موڑے گا۔ منہ ہاتھوں میں دیے وہ کتنی دیر یوں ہی اللہ کو پکارتی رہی اور روتی رہی۔ آدھے گھنٹے بعد ڈاکٹر باہر آئے۔ حسن صاحب کی ٹانگیں کافی جل چکی تھی، جسم پہ کافی جگہ زخم ہے۔ اتنے سخت حادثے کے بعد ہو سکتا ہے کہ ان کے دماغ پر بھی کچھ اثر ہوا ہو، آپ کو ان کا پورا خیال رکھنا ہوگا، ڈاکٹر نے تاکید کی۔ اس نے سب کو منع کر دیا، کوئی کتاب سے کچھ نہیں کہے گا۔ ایک ہفتے بعد حسن صاحب کو ڈسچارج کر دیا گیا۔ اس کی ذمہ داری اب پہلے کی نسبت بڑھ گئی تھی اور اوپر سے اس کی ناساز طبیعت، تھوڑے سے کام سے ہی وہ تھکنے لگتی۔ آج بھی صاحب سے بات کر کے وہ تھوڑی دیر کے لیے صوفے پہ بیٹھی اور وہیں سو گئی۔ نیلا بیگم روم میں آئی سے یوں بے سود پڑے دیکھ کر انہیں اس پہ بہت پیار آیا تھا۔ ایسی حالت میں بھی بنا آرام کے سارا دن لگی رہتی ہے۔ ابیہا اٹھو بیٹا، چلو ادھر بیڈ پہ جا کے آرام سے سو۔ وہ ہڑبڑاہٹ میں اٹھ بیٹھی اور غنودگی میں ہی بیڈ پہ جا کر سو گئی۔ اگلی صبح بابا کے پاس بیٹھی وہ بابا کو نیوز سنا رہی تھی، تبھی نیلا بیگم سوپ لے کر آئیں۔ میری بیٹی کو دے دو، وہ مجھے پلا دے گی۔ حسن صاحب نے ایک نظر سوپ کو دیکھ کر ابیہا کی طرف رخ پھیرا۔ تبھی ابیہا کے پیٹ میں درد کی لہر سی ابھری اور اسے لگا اس پر اس کی جان نکل گئی اور وہ بے ہوش ہو کر فرش سے جا لگی۔ انی انی نیلا، حسن صاحب نے ٹوٹے لفظوں میں پکارا۔ وہ بھی بے سود پڑی تھی۔ فکر کی کوئی بات نہیں ہے، ایسی حالت میں چکر آنا معمول کی بات ہے، آپ ان کا خیال رکھیں، آپ کو انہیں مکمل آرام دینا ہوگا۔ ڈاکٹر احتیاطی تدابیر بتا کر چلی گئیں اور نیلا بیگم وہیں بیٹھی کتنی دیر ابیہا کا چہرہ دیکھ کر روتی رہی۔ سارا دن لگی رہتی ہے، تھوڑا سا آرام بھی نہیں کرتی، یہ تو ہونا ہی تھا۔ اب بس میں استاپ کو کال کر کے سب بتا دوں گی، انیلا بیگم نے ہمت باندھتے ہوئے سوچا۔